سورہ روم آیت 48 سے 51 میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، جس کا ترجمہ ہے، اللہ تعالیٰ ہوائیں چلاتا ہے، وہ ابر کو اٹھاتی ہیں، پھر اللہ تعالیٰ اپنی منشا کے مطابق اسے آسمان میں پھیلا دیتا ہے اور اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہے۔ پھر آپ دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر سے قطرے نکلتے ہیں، اور جنہیں اللہ تعالیٰ چاہتا ہے ان بندوں پر وہ پانی برساتا ہے تو وہ خوش ہو جاتے ہیں۔ یقین ماننا کہ بارش ان پر برسنے سے پہلے پہلے تو وہ نا امید ہو رہے تھے۔ پس آپ رحمت الہی کے آثار دیکھیں کہ زمین کی موت کے بعد کس طرح اللہ تعالیٰ اسے زندہ کرتا ہے۔ کچھ شک نہیں کہ وہی مردوں کو زندہ کرنے والا ہے، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور اگر ہم باد تند چلا دیں اور یہ لوگ کھیتوں کو مرجھائی ہوئی زرد پڑی ہوئی دیکھ لیں تو پھر اس کے بعد ناشکری کرنے لگیں۔ دوستو، یہاں پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ وہ ہوائیں بھیجتا ہے جو بادلوں کو اٹھاتی ہیں، یا تو سمندروں پہ سے یا جس طرح اور جہاں سے خدا تعالیٰ کا حکم ہو۔ پھر رب العالمین ابر کو آسمان پر پھیلا دیتا ہے۔ دوستو، ہم نے اکثر دیکھا ہے کہ بادل آسمان میں جا رہے ہوتے ہیں، ان میں سے جو سیاہ بادل ہوتے ہیں ان میں اکثر پانی ہوتا ہے۔ پھر بارش ان بادلوں کے درمیان سے برسنے لگتی ہے۔ جہاں پر بارش ہوتی ہے وہاں کے لوگ خوش ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ یہی لوگ بارش سے نا امید ہو چکے تھے۔ یعنی کہ آپ نے سنا ہوگا کہ بہت سے لوگ بارش ہونے سے پہلے کہتے ہیں کہ ارے کتنی گرمی ہو رہی ہے، پتہ نہیں بارش ہوگی یا نہیں ہوگی، لیکن جب بارش ہو جاتی ہے تو وہ لوگ خوش ہو جاتے ہیں۔ اور پوری نا امیدی کے وقت، بلکہ نا امیدی کے بعد ان پر بارشیں برسیں اور سب جگہ پانی پانی ہو گیا۔ پھر ان کی خشک زمین تر ہو جاتی ہے۔ جو سوکھا پڑا ہوا ہوتا ہے کھیتوں میں، باغوں میں، وہ ہریالی میں بدل جاتا ہے۔ جو زمین صاف چٹیل میدان تھی وہاں پر بہت طرح کی ہریالی دکھائی دینے لگتی ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جس طرح تم اپنے رب کی یہ قدرت دیکھ رہے ہو، ایک دن مردوں کو ان کی قبروں سے بھی وہی نکالے گا، جبکہ ان کے جسم گل سڑ گئے ہوں گے۔ سمجھ لو کہ خدا تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، چاہے وہ چیز مردہ ہو جائے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہوائیں 8 قسم کی ہیں، 4 رحمت کی، 4 زحمت کی، ناشرات، مبشرات، مرسلات اور زاریات تو رحمت کی ہیں، اور عقیم، سرسر، آصف اور قاصف عذاب کی۔ اس سے پہلی 2 خشکیوں کی اور 2 تری کی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ہوائیں دوسری سے مختصر ہیں، یعنی دوسری زمین سے۔ جب اللہ تعالیٰ نے عادیوں کو یعنی قوم عاد کو ہلاک کیا اور انہیں ہلاک کرنے کا ارادہ کیا تو ہواؤں کے داروغہ کو یہ حکم دیا۔ اس نے دریافت کیا کہ جناب باری تعالیٰ، کیا میں ہواؤں کے خزانے میں اتنا سوراخ کر دوں جتنے بیل کا نتنا ہوتا ہے؟ تو فرمان خدا ہوا کہ نہیں، اگر ایسا ہوا تو کل زمین اور زمین کی کل چیزیں الٹ پلٹ ہو جائیں گی۔ اتنا نہیں بلکہ وزن کرو، اور جتنا انگوٹھی میں ہوتا ہے اب صرف اتنے سے سوراخ سے ہوا چلی۔ وہ ہوا جہاں پہنچتی تھی وہاں بھس اڑا دیا کرتی تھی، جس چیز پر سے گزرتی تھی اسے بے نشان کر دیا کرتی تھی۔ سورہ روم آیت 54 میں اللہ پاک کا ارشاد ہے، اللہ تعالیٰ وہ ہے جس نے تمہیں کمزوری کی حالت میں پیدا کیا، پھر اس کمزوری کے بعد توانائی دی، پھر اس توانائی کے بعد کمزوری اور بڑھاپا دیا۔ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، وہ سب سے پورا واقف اور سب پر پورا قادر ہے۔ دوستو، انسان کی ترقی اور تنزل پر نظر ڈالیں۔ اس کی اصل تو مٹی سے ہے، پھر نطفے سے، پھر خون، اس کے بعد گوشت کے لوتھڑے سے، پھر اسے ہڈیاں پہنائی جاتی ہیں، پھر ہڈیوں پر گوشت پوشت پہنایا جاتا ہے، پھر اس کے اندر روح پھونکی جاتی ہے، پھر ماں کے پیٹ سے ضعیف اور کمزور ہو کر نکلتا ہے، پھر تھوڑا تھوڑا بڑھتا جاتا ہے اور مضبوط ہو جاتا ہے، پھر بچپن کے زمانے کی بہاریں دیکھتا ہے، پھر جوانی کے قریب پہنچتا ہے، پھر جوان ہوتا ہے۔ اس کے بعد دھیرے دھیرے اس کی طاقتیں گھٹنے لگتی ہیں، ادھیڑ عمر کو پہنچتا ہے، پھر بوڑھا ہو جاتا ہے، پھر بوڑھا ہو کر اور کمزور ہو جاتا ہے۔ طاقت کے بعد کی یہ ناطاقتی بھی قابل عبرت ہوتی ہے کہ ہمت پست ہے، دیکھنا، سننا، چلنا پھرنا، اٹھنا، اچکنا، پکڑنا، غرض ہر طاقت گھٹ جاتی ہے، بدن پر جھریاں پڑ جاتی ہیں، اس کے گال پچک جاتے ہیں، دانت اس کے ٹوٹ جاتے ہیں، بال سفید ہو جاتے ہیں۔ یہ ہے قوت کے بعد کی ضعیفی اور بڑھاپا۔ جو وہ چاہتا ہے کرتا ہے، بنانا بگاڑنا اس کی قدرت کے ادنا کرشمے ہے۔ ساری مخلوق اس کی غلام ہے، وہ سب کا مالک ہے، وہ عالم، وہ قادر، نہ اس کا سا کسی کا علم، نہ اس کی جیسی کسی کی قدرت۔ دوستوں، بے شک اللہ پاک بڑا ہی طاقت والا اور قدرت والا ہے۔
اللہ پاک ہم سب پر رحم فرمائے۔ اس ویڈیو کو شیئر ضرور کرتے چلیے گا۔ ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا بہت سارا دھیان رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔